گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں حاضر ہیں، آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم شریعت کے احکام سیکھتے ہیں۔ مدنی چینل کے وہ ناظرین کی جو سلسلے میں آخر تک شامل رہتے ہیں، علم دین کا خزانہ لے کر اٹھتے ہیں، تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی آخر تک شامل سلسلہ رہیں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کے اندر ہم مختلف موضوعات سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، جس میں مسافر کی نماز ہے، قضا نمازیں ہیں، اسی طرح امام کی شرائط سے متعلق ہیں، یعنی اس میں نماز کا موضوع بھی آ جاتا ہے، زکوٰۃ کا موضوع بھی آ جاتا ہے، حج کا موضوع بھی آ جاتا ہے۔ اس طرح ہم مسائل پر گفتگو کرتے ہیں اور آپ کی کالز کو بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ آئیے ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور ان سے ہم پہلا سوال یہ کریں گے کہ ایک مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے احکام اس پر سیکھنا ظاہر لازمی ہے، جبھی اس کی نماز درست ہوگی، ورنہ نماز کیسے ہوگی۔ لیکن دیکھا دیکھی جو اعمال ہم کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم امام کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو گئے اور ہم مقتدی کی حیثیت سے اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو جس طرح امام صاحب کرتے چلے جا رہے ہیں ہم بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ امام صاحب نے سلام پھیرا، ہم نے بھی دونوں طرف سلام پھیر دیا، لیکن سلام کا جو لفظ تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی صورت میں جب ہم نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، نماز کی ادائیگی میں بعض جو الفاظ ہیں ان کا اس طرح سے ادا کرنا کہ ہمارے کانوں تک آواز پہنچے، یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ بھی عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سلام پھیرتے بھی ہیں تو آواز بالکل نہیں آتی۔ صحیح۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا کریں گے جو اوراد جو فرض ہیں ان کو بھی زور سے پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح جو واجبات ہیں ان کو بھی زور سے پڑھنا ضروری ہے۔ صحیح۔ کم از کم اتنی آواز ضروری ہے کہ ہمارے کانوں تک پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ والا جو مسئلہ ہے کہ کوئی شخص بھول گیا، امام نے دائیں سلام پھیرا، پھر اس نے بائیں سلام پھیرا، اب اس نے دونوں طرف گردن تو گھما دی، ٹھیک ہے، مگر جو لفظ سلام تھا عمومی طور جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جاتا ہے، صحیح، وہ اس نے نہیں کہا۔ خروج بھی سنئی ہی تو ہوا ایک اعتبار سے، صحیح، مگر اس پہ یہ بھی لازم تھا، نماز کے واجبات میں سے یہ ہے کہ خروج بھی سنئی ہی لفظ سلام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اب اس نے لفظ سلام نہیں کہا تو اس صورت میں اس کا یہ جو واجب تھا، جو امام کے پیچھے اس نے جو واجب اس کو ادا کرنا تھا، وہ اگر اس کا بھولے سے چھوٹ گیا ہے ایسی صورت میں، تو امام کے پیچھے اگر بھولے سے واجب چھوٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں مقتدی کی نماز ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، بہتر یہ ہے اس کو یوں کرنا چاہیے کہ جب اس نے سلام پھیر دیا، اس کو یاد آ گیا، تو اب یہ ایسا کر سکتا ہے کہ دوبارہ سلام پھیرے اور لفظ سلام کہہ لے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، وہی بات ہے کہ یہ سلسلہ رکھا اس لیے جاتا ہے کہ ہم شریعت کے احکام سیکھیں، ہمارے اعمال کی، افعال کی اصلاح ہو، بالخصوص جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، اس حوالے سے ہمیں معلومات ہو کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، ان عبادات کو ہم کس طرح ادا کر رہے ہیں۔ تو خیر یہ تو ایک سہولت، ایک رخصت ہمیں پتہ چل گئی کہ امام کے پیچھے اگر کوئی واجب ہم بھولے سے چھوڑتے ہیں تو وہ مطلب یہ ہے کہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر قصدن چھوڑا تو یہ بھی اگر ارشاد فرما دیں۔ قصدن چھوڑے گا تو پھر اس کو اپنی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اچھا، قصدن چھوڑے گا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ خاموش ہے، امام کے پیچھے بھولے سے چھوٹ گیا تو ایسی صورت میں نہیں ہے۔ ہاں، اگر تنہا نماز پڑھتا تھا، صحیح، اور تنہا نماز پڑھتے ہوئے اس نے دونوں طرف گردن گھما دی اور لفظ سلام نہیں کہا،
تو ابھی جب تک یہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی فعل خلاف نماز نہیں کیا ہے، تو ابھی اس کو گنجائش ہے صحیح کہ یہ دوبارہ سلام پھیر کے لفظ سلام جو ہے وہ کہہ سکتا ہے۔ کہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ اوراد اور وظائف یا نماز کے اندر جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں، قراءات کرتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تو اب جس کا حکم جو ہے، مثلا جس کا حکم فرض ہے یا جس کا حکم واجب ہے، تو اس حساب سے اس کے سننے کا حکم بھی ہو جائے گا۔ جیسے قراءت فرض ہے، تو اب اگر کوئی انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو اتنی بلند آواز سے کرنی پڑے گی قراءت کی خود سنے، اس کے کانوں تک آواز پہنچنا ضروری، ورنہ قراءت کا فرض ادا ورنہ قراءت کا فرض ادا ہی نہیں ہوگا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ایک مدنی پھول ہمیں ایک شرعی مسئلہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہر وہ چیز جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس کا پڑھنا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، تو اسی طرح اس کا حکم بھی رہے گا، یعنی اس کو اتنی آواز سے پڑھا جائے کہ کم از کم اپنی کان سے ہم سن لیں۔ اگر فرض تھا تو جب فرض ادا ہوگا، واجب تھا تو جب واجب ادا ہوگا۔ جیسے التحیات کا پڑھنا واجب ہے، اب التحیات ہم اتنی آواز سے پڑھیں کہ خود اپنے کانوں سے سنیں، جب بھی ہمارا یہ واجب ادا ہوگا، ورنہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ نماز کا وہی حکم جو بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، نماز جنازہ کے اندر جو تکبیرات ہوتی ہیں وہ تو فرض ہے نا، جیسے 2 رکوع ہیں، قیام اور تکبیرات، تو اس میں بھی لوگ یہی دیکھا گیا کہ گردن اٹھا دیتے ہیں یا اشارہ کر دیتے ہیں، آواز ہونٹ بھی نہیں ہلتے، تو اب کیا وہ وہاں بھی ضروری ہے؟ صحیح ہے، یہ تو تقریباً ہر جگہ پر ہی ہے۔ صحیح، جیسے جانور ذبح کیا جاتا ہے، صحیح، وہاں پر جب بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، وہاں پر بھی اگر کسی نے اتنی آواز سے کہا کہ اپنے کانوں تک بھی آواز نہ پہنچی، یعنی شور شرابہ نہ ہو، آواز اس کی اتنی ہونی چاہیے کہ اس کے کانوں تک پہنچنے کے قابل ہو۔ صحیح، اگر وہ نہیں پہنچے گی تو جانور بھی ذبح نہیں ہوگا۔ صحیح، یعنی جہاں جہاں بھی میں نے عرض کیا نا کہ جہاں جہاں بھی فرض ہے تو اتنی آواز سے پڑھنا فرض ہوگا، واجب ہے تو اتنی آواز سے پڑھنا واجب ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ مدنی چینل ہمارے درمیان موجود ہے اور اس طرح کے احکام ہم سیکھ رہے ہیں۔ اچھا، حضور یہ ارشاد فرمائے کہ اذان مغرب عموماً یہی ہوتا ہے ہمارے علاقوں میں کہ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے جی، اس کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تو کیا اس کے اندر اگر 2-4 منٹ کی تاخیر ہو جائے تو اس سے کوئی نماز پہ اثر پڑے گا، یا مطلب اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ نماز مغرب تو ہونا یہی چاہیے کہ تعجیل اس میں مستحب ہے، یعنی جلدی نماز کی ادائیگی کر لی جائے۔ ٹھیک، 2 رکعت سے زیادہ کی تاخیر کو علماء نے مکروہ تنزیہی لکھا ہے، تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے نماز کی ادائیگی ہو جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ رمضان شریف کے اندر جو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر مسجد کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ الگ کچھ قاعدہ بناتے ہیں، وہ کہیں 5 منٹ کی تاخیر ہوتی ہے، کہیں پر جو ہے وہ 10 منٹ کی تاخیر ہوتی ہے، یعنی لوگ افطار اطمینان سے کر لیں، پھر اس کے بعد وہ جماعت قائم کی جاتی ہے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اس حوالے سے نماز میں اس صورت میں اجازت ہے کہ لوگ جو ہے وہ روزہ کھول کر آ جائیں، نماز میں اتنی تاخیر کر دینا جان بوجھ کر کہ آسمان پر ستارے گتھ جائیں، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ صحیح، تو اس صورت میں اجازت ہے، جیسے رمضان المبارک میں عمومی طور پر ہوتا ہی ہے کہ تھوڑا سا وقت دے دیا جاتا ہے، اس وقت کے بعد نماز کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو رمضان کے حوالے سے بھی ہمیں پتہ چل گیا۔ اچھا، حضور ارشاد فرمائیں کہ رجب شریف کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، بالخصوص رمضان کا مبارک مہینہ، تو لوگ زکوٰۃ اس مہینے میں عموماً رمضان میں ہی مطلب یہ دیکھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کا قاعدہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، کس مہینے میں دینی ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیں۔ اور ساتھ ہی اگر کوئی مزدور ہے، مستری ہے، کام کاج کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کو 20-25 ہزار روپے پورے مہینے میں مطلب ملتے ہیں، اس کے بچے بھی ہیں، تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں، ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جیسے 20-25 ہزار روپے، 30 ہزار روپے وہ کماتا ہے منتھلی، اب اس کے بچے بھی ہیں، وہ رقم کماتا ہے اور پورے مہینے میں وہ خرچ ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں تو اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ تو اسی صورت میں لازم ہوگی کہ اس کے پاس یہ صاحب نصاب ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا یہ مالک ہو، اور وہ رقم پورا سال، پورا اسلامی سال اس کے پاس رہے، تو اب کہا جائے گا کہ اس کے پاس یہ حاجت اصلیہ سے زائد یہ نصاب کا مالک تھا، سال بھی گزر گیا، تب اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ایسی صورت میں اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جو کماتا ہے وہ اس کا حاجت اصلیہ میں خرچ ہو جاتا ہے۔ رمضان شریف کا انتظار کرنا کہ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، تو زکوٰۃ رمضان میں دیں گے تاکہ ثواب 70 گنا زیادہ ملے اس میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں یہ اصول ہے کہ جب جو شخص صاحب نصاب ہوا ہے اسی وقت اگلے سال وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا۔ مثال اگر وہ لیٹ کر دے، مثال کے طور پر 15 رجب المرجب کو کوئی شخص صاحب نصاب ہوا، بالفرض اس کے پاس 50 ہزار روپے کہیں سے آئے
اور وہ ضرورت سے زائد اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں. اب وقت گزر گیا, دوبارہ 15 رجب المرجب آ گئی. اب یہ چاہتا ہے کہ میں رمضان المبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی کروں تاکہ ثواب زیادہ ملے, تو اب یہ الٹا گناہ گار ہوگا, کیونکہ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی لیٹ کرے گا. زکوٰۃ کی ادائیگی جب لیٹ کرے گا تو یہ گناہ گار ہوگا. یعنی ہم اسی وقت اس پہ لازم ہے کہ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی سمجھانے کے لیے اس طرح کی مثال دے سکتے ہیں, جیسے عصر کی نماز مغرب میں پڑھی کسی نے, یعنی اس کا وقت نکل گیا تو قضا ہوئی نا نماز. جی, اگرچہ قضا کا لفظ وہاں استعمال نہیں ہوتا, لیکن تاخیری گناہ ہوگا, گناہ گار ہوگا. سمجھانے کے لیے اس طرح سے. مدنی چینل کے ناظرین, زکوٰۃ کے حوالے سے بھی پتہ چلا کہ زکوٰۃ کے لیے رمضان کا مہینہ خاص نہیں ہے اور زندگی موت کا پتہ بھی نہیں ہے. تو جس پر جو مہینہ بنتا ہے, یعنی 12 مہینے جب کمپلیٹ ہوں گے اسی وقت اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہوگا. آئیے آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. آج کل جو بورنگ ہو رہی ہے زمین میں 100 سے 80 فیٹ میں کرواتے ہیں, جس کے نیچے زمین کا پانی آ جاتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ جو ہے نا ایک بورنگ اور ہوتی ہے جو عموماً علاقوں میں وہ ہوتی ہے 8 سے 16 فٹ کی, تو اس میں بھی پانی نکلنا ہے, وہ تھوڑا سا کھارا ہوتا ہے. لیکن اکثر لوگ یہ بولتے ہیں کہ جو سیوریج کی لائنز ہیں اور جو گٹر کی لائنز ہیں, یہ پانی وہاں سے لیک ہو کے فلٹر ہو کے پانی اور یہ نچلی سطح میں جمع ہو جاتا ہے, وہی پانی پھر جو ہے 16 فٹ سے آ رہا ہوتا ہے. تو میں صرف یہ پتہ کرنا چاہ رہا تھا کہ صورت میں اگر 16 فٹ کے نیچے پانی ہے جو بقول لوگوں کے, اس میں کہ جی گٹر کے پانی ہوتا ہے تو فلانا ہوتا ہے, کیا ایسا پانی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اگلی کال. جو آدمی گورنمنٹ ادارے میں ملازم ہو اور اپنا جو ذاتی موبائل ہے, کیا وہ گورنمنٹ کے ادارے میں اس کو چارج کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اس میں شرعی رہنمائی عطا فرما دیں. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. بورنگ 2 قسم کی بتائی انہوں نے. ایک تو جو مشین کے ذریعے ہوتی ہے 100 فٹ 200 فٹ تک نیچے چلے جاتے ہیں. ایک ہاتھ سے ہوتی ہے جو کم فٹ والی ہوتی ہے, 16-18 فٹ میں پانی آ جاتا ہے بقول ان کے. تو لیکن اس کا پانی تھوڑا سا کھارا ہوتا ہے. تو کسی نے کہا ہوگا کہ اس کے اندر گٹر کا پانی مل جاتا ہے, تو کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, پانی پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا, بلکہ پانی کے جو ناپاکی ہے اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے. صحیح. اب فقط لوگوں کے کہہ دینے کی وجہ سے کہ چونکہ 16 فٹ گہرائی میں بورنگ کی گئی ہے یا 19 فٹ 20 فٹ میں کی گئی ہے لہٰذا پانی ناپاک ہے, اگرچہ کھارا ہے, بعضوں کا 200 فٹ آپ چلے جائیں پانی کھارا ہی آتا ہے. صحیح. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو ناپاک کہہ دیں. صحیح ہے. ناپاک اسی وقت کہا جائے گا جب شرعی طور پر ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعتاً اس میں گٹر کا پانی ملا ہوا ہے. صحیح. تب اس کو ناپاک کہا جائے گا, ورنہ فقط کھارا ہونے کی وجہ سے ناپاک نہیں کہا جا سکتا. اگرچہ پانی کا ذائقہ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے, خالی بو آنے سے فرق پڑے گا, اس سے کچھ فرق نہیں پڑے بو گا, آتی ہے جب تک کوئی کنفرم نہیں ہو جاتا. اچھا, اس وقت تک جو ہے وہ ناپاکی کا حکم نہیں دیا جا سکتا. یعنی مدنی چینل کے ناظرین, آپ غور فرمائے کہ ہماری شریعت, ہمارا اسلام کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا مذہب ہے کہ یقین کامل جب تک نہ ہو, کسی کی سنائی بات پر یا محض شک کی بنیاد پر حکم نہیں لگتا. جب تک یقین نہ ہو کہ واقعی یہ گٹر کا پانی ہے, اس میں جو اسمیل آ رہی ہے, جو جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا, اس وقت تک خالی سنائی بات پر شریعت نے ہمیں سے منع فرمایا. اور سمجھ میں بھی آتا ہے کہ اگر اس طرح ہم اپنے اوپر مطلب اوڑھ لیں اس بات کو کہ بھائی یہ ہوگا تو یہ ہوگا, تو اس طرح ہم الجھ جائیں گے اور بہت پریشانی کا شکار ہو جائیں گے. تو جب تک یقین نہ ہو اس وقت تک کسی چیز کو یا کسی پانی کو ہم ناپاک نہیں کہہ سکتے. گورنمنٹ کے جو ملازم ہوا کرتے ہیں تو وہاں پر اپنا ذاتی موبائل چارج کر سکتے ہیں. یہ تو گورنمنٹ کے جو اصول و ضوابط ہیں اسی کو مد نظر رکھا جائے گا کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہے تو کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں کر سکتے. صحیح. لیکن اب مثال کے طور پر 8 گھنٹے کا کوئی ملازم ہے, عرف کیا کہتا ہے, یعنی اگر کوئی 8 گھنٹے کا ملازم ہے اور موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ اب اپنے سے جدا کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, تو ظاہر ہے گھر والوں سے بھی رابطے میں ہیں اور دیگر افراد سے بھی. اچھا, یہاں پر جیسے گورنمنٹ کی جو ملازم ہے ایک تو وہ, اور دوسرے جو پرائیویٹ ادارے میں کام کرتے ہیں, ان دونوں کے حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ نہیں گورنمنٹ کے ملازم جو ہیں تو اپنا ذاتی موبائل اب وہ دوران ڈیوٹی بھی استعمال کر سکتے ہیں, مطلب گھنٹوں کی مطلب باتیں ہو رہی ہیں, یا اور جو پرائیویٹ ادارہ ہے دونوں میں تھوڑا فرق ہوگا اس حوالے سے؟ دیکھیں, دونوں کے اعتبار سے ہی, جیسے گورنمنٹ کا ادارہ ہے عمومی طور پر گورنمنٹ کے ادارے میں کس چیز کی اجازت ہے کس چیز کی اجازت نہیں ہے, عام ملازم کو اس کی خبر نہیں ملتی ہے, اس تک یہ بات نہیں پہنچ پاتی اور پتہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا اس میں تو اس سے تو بچنا ہوگا, چارجنگ وغیرہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. باقی جہاں تک جو دوسری بات آپ نے کی ہے کہ موبائل یوز کرنا ہے, گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ اپنا موبائل یوز کر رہے ہیں, اب چاہے پرائیویٹ ادارہ ہو چاہے گورنمنٹ ادارہ ہو, تو دونوں ہی صورتوں میں جو اس کا وقت ہے, جو اس نے 8 گھنٹے 6 گھنٹے وقت اپنا وہاں پہ دیا ہوا ہے, اب اس صورت میں یہ جو اپنا وقت
اپنے کام میں، ذاتی کام میں استعمال کر رہا ہے تو اس کو کٹوتی کروانی ہوگی. اس وقت کی تنخواہ لینا اس کے لیے درست نہیں ہوگا، اس کی شرعی طور پہ اس کو اجازت نہیں ہوگی. صحیح. یعنی وہی بات ہے کہ اس کے اندر وہ دیکھا جائے گا کہ اجازت ہے یا نہیں. اس کے اجازت ہے یا نہیں. اس کے بعد پرائیویٹ حکم ادارہ لگے ہے گا. تو وہاں تک تو پہنچ بھی ہوتی ہے عام طور پر کہ جو آنر ہے اس سے معلوم کر لیا جائے، مگر سرکاری اداروں میں عمومی طور پر جو عام ملازمین ہیں ان کو اتنی معلومات نہیں ہوتی، تو وہاں احتیاط ضروری ہے کہ وہاں یہ احتیاط کریں. بات کرنے کی تو وہاں اجازت ہے ہی نہیں. موبائل چارجنگ کے حوالے سے میں نے بات کی صحیح. ہے. یہاں پر ہم ایک تو شرعی مسئلہ بھی ہے، دوسرا تقوی پرہیزگاری کے حوالے سے بھی عرض کیا جائے گا کہ جب آدمی کہیں نوکری کرتا ہے تو جس نے آپ کو اپنے پاس رکھا، ظاہر رکھنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے تاکہ آپ اس کی دکان یا جو بھی اس کا ادارہ ہے اس کو مطلب اس انداز میں لے کر چلیں کہ اس کو نفع پہنچے. لیکن دیکھا ہی جاتا ہے کہ لوگ جو ہے ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے اور اپنے ذاتی افعال میں مشغول ہو جاتے ہیں. اگر کھانے کا وقفہ آدھے گھنٹے کا ہے تو وہ ایک گھنٹے تک چلا جاتا ہے. اسی طرح موبائل فون کا استعمال، تو بعض اوقات وہ بیچارہ کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے لیکن شرعاً ہم وہاں پر گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں، اور جتنا وقت ہم نے اپنے ذاتی کام میں خرچ کیا اس کی کٹوتی کرانا بھی ضروری ہو جاتی ہے. خیر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہم اس طرح کے احکام پر عمل کرنے والے بن جائیں. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ مسافر مسلمان سفر بھی کرتے ہیں، ٹرینوں کا سفر ہے، بسوں کا سفر ہے، ہر طرح کا سفر ہوتا ہے، جہاز کا سفر بھی ہوتا ہے. اب اس کی نماز مثال کے طور پہ ظہر کی نماز کا وقت تھا، اس وقت وہ مسافر ہے، پھر اس کا سفر ختم ہو گیا، اس نے اس وقت نماز نہیں پڑھی تھی، تو اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ کون سی نماز وہ پڑھے اور اس کے اندر حد کیا ہے؟ یعنی وہ اعتبار کس چیز کا کیا جائے گا وقت میں؟ اس صورت میں اصول یہ ہے کہ جو نماز جیسی فوت ہوئی ہے جب اس کی قضا کرے گا تو اسی اعتبار سے قضا کرے گا. صحیح. اگر کوئی شخص شرعی مسافر ہے، بالفرض اس کی ظہر کی نماز چھوٹ گئی، ظہر کی نماز وہ نہیں پڑھ پایا، اب 2-4-6 دن کے بعد جب وہ واپس گھر پر آیا تو اب یہ چاہتا ہے کہ ظہر کی نماز جو سفر میں قضا ہو گئی تھی، جو چھوٹ گئی تھی، وہ میں گھر پہ ادا کر لوں. تو اب یہ مقیم ہے تو اب یہ 4 رکعت نہیں پڑھے گا، کیونکہ جو نماز اس کی چھوٹی تھی سفر میں چھوٹی تھی، تو اب یہ 2 رکعت فرض ادا کرے گا. صحیح. یوں ہی اگر یہ مقیم تھا، اقامت کی حالت میں اپنے گھر پہ موجود تھا، وہاں پہ اس کی کوئی نماز چھوٹ گئی، مثلا ظہر کی نماز ہی اس نے نہ پڑھی، اب کبھی یہ سفر میں تھا، اس نے سوچا کہ میں وہ نماز ادا کر لوں جو میری چھوٹ گئی تھی، اب یہ نہیں کر سکتا کہ چونکہ سفر میں ہے تو 2 رکعت پڑھ لے، کیونکہ جو نماز فوت ہوئی تھی وہ قیام کی حالت میں فوت ہوئی تھی، اقامت کی حالت میں فوت ہوئی تھی، تو اب یہ 4 رکعت ہی پڑھے گا. صحیح. ہاں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے یہ شخص ظہر کی نماز، یہ مسافر تھا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، اب اس نے ظہر کی نماز ادا نہیں کی اور ظہر کی نماز کے ٹائم میں ہی یہ اپنے شہر کی حدود میں داخل ہو گیا، مثلا حیدرآباد سے کوئی نکلا، جی ظہر کا وقت وہاں 1 بج گیا تھا، جی ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا، لیکن کراچی وہ 3 بجے پہنچ گیا، 4 بجے وہ کراچی پہنچ گیا اور کراچی اس کا ظہر کا وطن وقت اصلی ہے. اب آخری وقت کا اعتبار ہے. صحیح. اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب میں سفر میں تھا تو اس وقت نماز شروع ہو چکی تھی، صحیح. اب میں 2 رکعت پڑھ لوں، اب ایسا نہیں کر سکتا. صحیح. جب یہ یہاں پر پہنچ گیا ہے تو اب اس کو 4 رکعت ہی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہمیں مسئلہ پتہ چل گیا کہ اعتبار وقت کا ہے، یعنی جب تک نماز کا وقت ہے اور آپ کہاں ہیں اس حساب سے ہی وہ اس کا حکم ہوگا. مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے جناب علی کہ جب 1 رکعت ہو چکی ہوتی ہے یا 2 رکعت ہم جماعت کے لیے پہنچتے ہیں، وہ رکعت کیسے ادا کرنی چاہیے؟ پہلے ادا کرنی، جو 2 رکعتیں ابھی رہ گئی ہوں، میں 2 رکعتیں وہ پہلی باری پڑھوں گا دل میں، یا جو بعد میں وہ پڑھوں گا، یا بعد میں سلام پھیرا جائے تو میں کیا کروں گا، کس طرح پڑھوں گا، اس کا طریقہ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میرا نام محمد ساجد عمران ہے، سرگودا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر انسان پہ غسل فرض ہو جائے، وہ غسل کرے اور اس کی ناک کی ایک سائڈ بند ہو زکام کی وجہ سے، یا پھر اور کوئی مسئلہ ہو، اس سائڈ سے نہ جائے، تو اس کے کیا ارشاد ہے؟ 1 رکعت نکل گئی تو کیا فرمائیں گے؟ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب جماعت میں شامل ہونے کے لیے ہم جاتے ہیں، امام 1 رکعت پڑھ چکا ہے یا 2 رکعت یا 3 رکعت پڑھ چکا ہے، جی تو اس کا ایک قاعدہ ہے. جیسے انہوں نے سوال کیا کہ 1 رکعت گزر گئی، اب ایسا نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا کہ 1 رکعت ختم ہو گئی ہے تو اب جلدی سے اپنی 1 رکعت پوری کر کے پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائیں، ایسا نہیں کر سکتے. امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اب جب امام نے سلام پھیر دیا، یہ کھڑے ہو کر جب اپنی نماز پڑھیں گے
تو اب یہ اس رکعت کو اپنی پہلی رکعت تصور کریں گے. صحیح. اس رکعت کو اپنی پہلی رکعت تصور کریں گے. ابتدا جیسے نماز کی کرتے ہیں اسی طرح سے نماز کی ابتدا کریں گے. ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورت ملائیں گے اور یوں اپنی نماز کو یہ کمپلیٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے. انسان پر جب غسل فرض ہوتا ہے تو ناک جو ہے ان کی ایک بند ہے کسی بھی وجہ سے، تو اب کیا کریں؟ غسل کیسے ہوگا؟ دیکھیے شریعت مطہرہ میں جب ہم نے غسل کرنا ہے تو 3 فرائض اس کے ہم پر لازم کیے ہیں. صحیح. کلی کرنا اس طرح سے کہ منہ کے ہر گوشے تک پانی پہنچ جائے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچنا اور پورے جسم پر پانی بہانا. صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی عذر ہو تو اس اعتبار سے اس کو اجازت بھی دی جاتی ہے. صحیح. کسی کو عذر ہے تو اس کو اجازت بھی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی نے پٹی باندھی ہوئی ہے، اب وہ پٹی کے اوپر پانی بہائے گا تو اس کے زخم کو نقصان پہنچے گا یا دیر سے اچھا ہوگا، تو اس کو اجازت ہے کہ یہ غسل کر لے اور وہاں پر مسح کر لے. صحیح. اب ان کے ناک میں پانی جانے کا مسئلہ ہے کہ نزلے کی وجہ سے بعض اوقات ناک بند ہو جاتا ہے. صحیح. ویسے تو ہوتا یہی ہے کہ وہ انسان ایسا محسوس کرتا ہے کہ شاید پانی نہیں پہنچ رہا ناک بند ہونے کی وجہ سے، مگر حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے، پانی پہنچ جاتا ہے. صحیح. تھوڑا سا ہاتھ کا استعمال کریں گے، تھوڑا سا پانی لے کر اپنے سر کو تھوڑا اوپر اٹھائیں گے، تھوڑا کھینچنے کی کوشش کریں گے تو پانی پہنچ جائے گا. صحیح. اچھا، جیسے اب یہ تکلف آپ نے فرمایا کہ پانی کھینچیں، اور ظاہر اس تکلف سے جیسے یہ تو ناک بند ہونے کے حوالے سے تھا نا، ساتھ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر روزہ ہو تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ روزے میں تو احتیاط ضروری روزے میں احتیاط ضروری ہے کہ روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو گیا تو ہمارے یہاں یہ مسئلہ بھی مشہور ہے کہ روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو گیا ہے صحیح تو ایسی صورت میں ایک فرض پورا کر لیا جائے، یعنی پورے بدن پر پانی بہا لیا جائے، اور جو کلی کرنا ہے افطار کے بعد کریں، وہ افطار کے ٹائم کر لی جائے. تو ایسا تو نہیں کر سکتے، صحیح اسی وقت کرنا ضروری ہے. اصل میں وہ وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غرغرہ کرنا ضروری ہے، صحیح اس وجہ سے وہ روزے میں نہیں کرتے. غرغرہ ضروری نہیں ہے فرض میں، کلی اس طرح سے کرنی ہے کہ منہ کے ہر گوشے تک پانی پہنچ جائے. اگر ہم احتیاط سے کریں تو پانی حلق سے نیچے بھی نہیں اترے گا اور کلی ہو جائے گی. صحیح. یوں ہی جب ناک میں پانی چڑھانا ہے تو مبالغہ نہ کرے، زور سے نہ کھینچے، ہلکا سا سانس لے کر ناک تک پانی پہنچائے گا، نرم ہڈی تک تو پہنچ جائے گا. صحیح. مزید کورس کو شامل کرتے ہیں. اچھا، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جو پرائز بانڈ ہوتے ہیں تو شریعت کیا کہتی ہے ان کے بارے میں، یہ کیا جائز ہیں یا ناجائز، اس کے بارے میں بتا دیں انشاءاللہ. جی اگلی کال. سر میں نے پوچھنا تھا کہ جمعے کے جو آدمی جلدی میں پہنچتا ہے تو جمعے کے ٹائم جو چار زور کے سنت وغیرہ یا اس کے علاوہ جو جمعے کے جو سنتے ہیں وہ کس طرح ادا کیے جائیں گے، اور عصر کی نماز کے 4 سنت وہ کس طرح ادا کیے جائیں گے؟ جی اگلی کال. میں نے ایک منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو یہ میں منت ادا کروں گا، وہ میری منت پوری ہو گئی ہے. میں کیا یہ پیسے کسی غریب آدمی کو جو بہت محتاج ہے ہمارے شہر میں گاؤں میں اسے دے سکتا ہوں یہ پیسے؟ پرائز بانڈ کا حکم ارشاد فرمائیے. پرائز بانڈ کی خرید و فروخت بھی جائز ہے، اور اس پر عمومی طور پر جو سوال ہے وہ پرائز بانڈ کے انعام کا ہی ہے. صحیح. تو پرائز بانڈ پر جو انعام نکلتا ہے وہ لینا شرعی طور پہ جائز ہے. ٹھیک. وجہ اس کی یہ ہے کہ عمومی طور پر لوگوں میں یہ بات معروف ہے کہ یہ سود ہے. صحیح. یعنی جو انعام دیا جاتا ہے وہ سود دیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. صحیح. وہ سود اس صورت میں ہوگا کہ جب آپ نے مثال کے طور پر 1500 روپے کا پرائز بانڈ خریدا، گورنمنٹ سے آپ نے خریدا ہے، گورنمنٹ آپ سے کہے تھی کہ آپ نے یہ 1500 کا پرائز بانڈ خریدا ہے، 6 مہینے بعد، سال بعد ہم آپ کو 15 لاکھ روپیہ دیں گے، یعنی وہ معاہدے کے اندر اسی وقت طے ہو جائے، تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ سود ہے. اور سب کو پتا ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. لاکھوں لاکھ لوگ ہیں جنہوں نے پرائز بانڈ خریدے ہوتے ہیں. صحیح. اور کسی کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوتا. تو یہ ایک انعام کی صورت ہوتی ہے، انعام نکلتا ہے، گورنمنٹ دے دیتی ہے، تو شرعی طور پہ اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. جمعے میں ایک تو جلدی جانے کے حوالے سے، اور جمعے کی جو سنتیں ہیں یعنی اس میں ہم کیا بولیں، اور عصر کی جو سنتیں ہیں اس حوالے سے اس کا کیا حکم ہے؟ جمعے کی جو سنتیں ہیں پہلے پڑھی جاتی ہیں، جمعے سے فرض کے پہلے پڑھی جاتی ہیں یا فرض کے بعد پڑھی جاتی ہیں، تو اس میں جمعے کی ہی نیت کریں گے. ٹھیک ہے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو فرض ہوتے ہیں اس میں جمعے کی نیت کرتے ہیں. صحیح ہے. جو پہلے کی سنتیں ہیں، بعد کی سنتیں اور نوافل وغیرہ ہیں، ان میں ظہر کی نیت کرتے ہیں. اس کا کوئی معنی نہیں ہے. جب جمعے کی نماز ہے، صحیح ہے، جمعے کے دن ظہر کی نماز نہیں ہے. صحیح. جمعے تو جب جمعے کی نماز ہے تو جو پہلے کی سنتیں ہیں اس میں بھی جمعے کی نیت ہوگی،
اور جو بعد کی سنتیں ہیں، پھر سنتیں ہیں، پھر نوافل ہیں، اس میں بھی جمعے کی ہوتی ہے۔ اثر کی سنتوں کا حکم؟ اب شاید اثر کی سنتوں کے بارے میں یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اگر اثر کی سنتیں رہ گئیں تو اب کیا ہوگا، یا جمعے کی سنتیں رہ گئیں تو کیا ہوگا۔ جمعے کی سنتیں اگر رہ جاتی ہیں تو بعد میں پڑھے گا، یہ لازمی ہے کیونکہ وہ سنتیں موقدہ ہیں۔ صحیح ہے۔ اور اثر کی سنتیں اگر نہیں پڑھی، اس نے فرض نماز ادا کر لی، تو اب ان کی قضا نہیں ہے، وہ سنتیں غیر موقدہ ہیں، اب بعد میں پڑھ بھی نہیں سکتا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ منت مانی تھی، پوری ہو گئی، تو کسی غریب، اب انہوں نے واضح تو نہیں کیا کہ منت کس چیز کی مانی تھی، لیکن پھر بھی فرضی طور پر اگر آپ ارشاد فرما دیں۔ نہیں، فرضی طور پر بعض تو ایسی منتیں ہوتی ہیں کہ جو شرعی منتیں نہیں ہوتی، اور بعض شرعی منتیں بھی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اب شرعی منت تو یہ ہے کہ یہ کہے کہ اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا، بیٹا بیمار تھا، میرا بیٹا تندرست ہو گیا، تو مجھ پر اللہ کی راہ میں اتنے پیسے خرچ کرنا لازم ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو یہ پیسے خرچ کرنا اس پہ لازم ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ کسی بھی ضرورت مند کو، شریف فقیر کو دے دے، وہ رقم وغیرہ دے دے گا۔ صحیح۔ بعض ہمارے ہاں مزارات پہ چادر چڑھانے کی منت مانی جاتی ہے، یا مزارات پہ ٹھیک، دیگ چڑھانے کی منت مانی جاتی ہے، وہ عرفی منتیں ہوتی ہیں، ان کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ صحیح۔ جی، مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ میں کلیم گلبہار سے، میرا سوال یہ ہے، اگر عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ اور دوسری بات، لوگ یہ بولتے ہیں کہ عورت کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس کے انتقال کے بعد، ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ آپ رہنمائی فرمائیں۔ ٹھیک، جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ چہرہ دیکھنا، یہ مسئلہ بھی عمومی طور پر معروف ہے لوگوں میں۔ جی، اگر عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں شوہر عورت کے چہرے کو دیکھ بھی سکتا ہے، صحیح، اور اس کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، اس کو قبر میں اتار بھی سکتا ہے، صحیح ہے، شرعی طور پر اس کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے۔ نکاح ٹوٹ جاتا ہے عورت کا؟ ہاں، وہ بے شک ایسا ہی ہے کہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، صحیح، وہ ایک علیحدہ صورت ہے، مگر لیکن یہ کنفیوژن اسی لیے ہوتی ہے، جب نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو پھر چہرہ کیوں دیکھ سکتے ہیں؟ مطلب یہیں سے یہ پیدا ہوتی ہے نا کنفیوژن۔ ہاں، علماء نے یہی مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب اس کو تمام کے تمام دیگر لوگ اس کو کندھا دے سکتے ہیں، دیگر محارم اس کو قبر میں اتار سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، صحیح، بلا حائل اس کو چھو نہیں سکتا، صحیح، اس کی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائے، ہماری گفتگو مختلف مسائل پر چل رہی تھی، تہجد سے متعلق بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ تہجد کی رکعات کتنی ہیں، اس کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے، اس حوالے سے۔ تہجد کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھ کے سو رہے، سو کے جب اٹھے گا، اب جو وہ نوافل ادا کرے گا، یہ رات کی نماز کی ہی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے، اب جب یہ نوافل ادا کرے گا تو وہ نوافل اس کے تہجد کے نوافل کہلائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت نماز تہجد جو ہے وہ ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر قرآن پڑھنے کا بھی کوئی ہے کہ کتنا پڑھے؟ بہتر یہ ہے کہ جتنا یاد ہے اتنا پڑھ لیا جائے، صحیح، ورنہ یہ صورت اختیار کر سکتے ہیں کہ ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے۔ اچھا، سو رہے آپ نے فرمایا، تو کتنی دیر سوئے؟ بے شک تھوڑی دیر کے لیے سو جائے، اچھا، ایک اس کو نیند کا جھٹکا ہی لگ جائے جس کو کہا جائے کہ ہاں اس نے سو لیا ہے، نیند آ گئی تھی اس کو، صحیح، تو ایسی صورت میں وہ نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ یعنی اب جو وہ نوافل پڑھے گا وہ تہجد کے نوافل کہلائیں گے، ورنہ ویسے ہی نوافل پڑھے گا، سویا نہیں عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد، ایسے ہی وہ نوافل پڑھتا رہے گا تو یہ صلاۃ اللیل کہلائے گی، صحیح، رات کے نوافل، تہجد نہیں کہلائے گی۔ ٹھیک، تو تہجد پڑھنے کے لیے یہ بھی پتہ چلا کہ سونا شرط ہے، اور سونے سے کیا مراد ہے یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا۔ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائے، جیسے سونا تو شرط ہے، آج کل عشاء کی نماز ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں 8:30 بجے، 8:45 بجے ہو رہی ہے، اب کوئی 9، 9:15 بجے فارغ ہوا اور 9:30 بجے تہجد پڑھنے کھڑا ہو گیا، تو بہتر وقت یہ ہے یہ رات کو جب سو رہے ہوں تو اس وقت مشقت کرے اور پھر اٹھے؟ بہتر وقت تو وہی ہے کہ رات میں اٹھے پھر صحیح، نماز کی ادائیگی کرے۔ بہرحال اگر اس نے ایسا بھی کیا ہے تو یہ ضرور کہا جائے گا کہ اس کی تہجد کی نماز ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تہجد تو ہو جائے گی، لیکن جب سارے گھر والے سو رہے ہوں اس وقت آپ مشقت کریں، یعنی اٹھیں، اس وقت اپنی نیند کی قربانی دیں اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ آپ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہوگی، مناجات ہوں گی، اور اس وقت کی دعائیں جو ہے وہ مقبول بھی ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب تہجد گزار بن جائیں۔ اچھا حضور ارشاد فرمائیں کہ اگر کوئی شخص ایک ٹانگ سے معذور ہے، ایک تو یہ کہ نماز کس طرح پڑھے گا، بیٹھ کے پڑھے گا یا کھڑے ہو کر پڑھے گا، بیساکھی کے ذریعے قیام کر سکتا ہے وہ، ایک تو یہ، اور دوسرا اس کو کیا امام بنا سکتے ہیں؟ جو شخص بیساکھی کے ذریعے
قیام کر سکتا ہے اس پہ قیام لازم ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ قیام کرے گا, قیام کر کے ہی نماز پڑھے گا, جبکہ سجدہ وغیرہ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس پہ لازم ہے کہ یہ قیام کر کے ہی نماز پڑھے گا, اور ایسا شخص امامت بھی کر سکتا ہے. تو یہ جو مشہور ہے معذور امام نہیں ہوتا, تو یہ تو بالکل واضح معذور ہے. وہ جو معذور ہے وہ معذور شرعی ہوتا ہے. اچھا. لوگوں میں یہ بات بھی واقعی معروف ہے, اگر کسی کا پاؤں تھوڑا سا ٹیڑھا ہو, پاؤں میں کوئی پرابلم ہو, یا کسی طرح وہ معذور ہو, جسمانی معذور ہو, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نماز نہیں کروا سکتا. اصل میں امامت کی شرائط میں سے ہے کہ شرعی معذور نہ ہو امام. شرعی معذور سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص کہ اس کا وضو کسی وجہ سے نہیں رہتا, فرض نماز کا پورا وقت گزر جاتا ہے, صحیح, یہ وضو کرتا ہے, کسی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی شخص نے داڑھ نکلوائی, صحیح ہے, خون نکل, اب اس نے داڑھ نکلوائی, اب وہ مسلسل خون بہ رہا ہے. اب یہ وضو کرے گا, وضو کر کے کبھی وضو کرتے ہی خون نکلے گا, کبھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا جب خون نکلے گا, تو ایسی صورت میں پورا وقت ہی ایسے ہی گزر گیا کہ یہ نماز کی ادائیگی نہیں کر سکا. اس کو حکم یہ ہے کہ اب آخری وقت کے اندر یہ وضو کرے, وضو کر کے نماز پڑھ لے, اگرچہ خون بہتا رہے. صحیح, اس کی اپنی نماز ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں شرعی معذور, کہ جس کا کسی وجہ سے وضو نہیں رہتا. صحیح. یہ شخص ان لوگوں کی امامت نہیں کروا سکتا جو صحیح اور درست ہیں, یعنی جو شرعی معذور نہیں ہیں. ٹھیک, جسمانی معذوری یہاں مراد نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین, آج کے سلسلے میں ہم نے کئی سوالات کیے, اس کے جوابات آپ نے سنے, آپ کی کالز کے بھی شامل سلسلہ کیا, یعنی مقتدی کے حوالے سے سوال ہوا, زکوٰۃ سے متعلق سوال ہوا, اسی طرح دیگر احکام بھی بیان کیے گئے. تو جو ناظرین ہمارے آخر تک شامل رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے علم میں کافی اضافہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں یہ جو آج ہم نے سلسلہ ہم نے کیا, اس میں جو سنا, جو سیکھا, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اجتماعات میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.